من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اعمال کی قبولیت، کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قابل قبول ہوں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن عمر بن خطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دار کا مطلب ہے، دار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گھر، یعنی کہ جس طرح گھر کی پائیداری اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر گھر کی بنیاد اچھی ہوگی تو وہ گھر رہنے کے قابل ہوگا، وہ پختہ ہوگی۔ اگر ایک گھر ہم بنا رہے ہیں، اس کے نیچے چار دیواری اگر ہم نہیں بنائیں گے، وہ پائیدار نہیں ہوگی، تو چھت کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم نیچے ایک لکڑی کا ستون لگا دیں، اوپر ہم لینٹر مضبوط ڈالنا چاہیں، وہ لینٹر کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیچے بنیاد پختہ نہیں ہے۔ اگر نیچے بنیاد اچھی ہوگی، اوپر چاہے ہم چھت کانے کی لگا لیں، چاہے شاپر کی لگا لیں، وہ پائیدار ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد اچھی ہے۔ اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ اگر ہماری نیت مخلص ہوگی تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں ایک کھجور ہی صدقہ کیوں نہ دینی پڑے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اس میں تقوی ہے، اس میں اخلاص ہے، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا۔ اور وہ کیسے قبول کرے گا؟ حدیث میں ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کر کے اسے جہاد کے لیے بہترین گھوڑا بنا لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی تم میں سے اگر کوئی اللہ کے راستے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے نا، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دائیں ہاتھ سے قبول کر کے اس کی پرورش اس طرح کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کی بچے کی کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کی پرورش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس ایک کھجور کا اجر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا کر دے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا شامل ہوگی تو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز 3 شخصوں کو لایا جائے گا، اور 3 شخصوں کو لایا جائے گا، ان کے اعمال بہت بڑے ہوں گے،
اتنے بڑے کہ دنیا کے اندر تم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہوگا کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، لیکن ان کے اعمال بہت بڑے ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، وہ اعمال ان کے لیے جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 اشخاص ہیں، ایک ہے شہید، ایک ہے قاری قرآن، ایک ہے سخی انسان۔ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ 3 اشخاص، ان کو ہم دنیا کے اندر کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے شہید۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے کہیں گے میں نے تمہیں اتنی زیادہ عمر دی، میں نے تمہیں 70-80 برس کی عمر دی، کہاں گوائی تو نے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے عمر دی، مجھے زندگی بخشی، میں نے وہ ساری زندگی تیرے رستے میں جہاد کرتے کرتے وقف کر دی، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، اپنی جان تیرے رستے میں قربان کر دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے تیرے کلمے کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے یہ میرے لیے عمل نہیں کیا تھا، تیرا یہ عمل کرنا اس ارادے سے تھا کہ لوگ تجھے کہیں یہ کتنا بہادر ماں کا بیٹا ہے، اس کی ماں کتنی بہادر ہے، یہ خود کتنا بہادر ہے کہ یہ بارڈر پہ جا کے لڑائی کرتا ہے، یہ دشمن سے لڑائی کر کے اپنی جان اس نے قربان کر دی ہے۔ تیری رضا، تیرا ارادہ ریاکاری تھا، تیرا ارادہ تھا سنوانے کا، میں نے سنوا دیا۔ من سما سم اللہ، جو بندہ سنوانا چاہتا ہے اللہ اسے سنوا دیتا ہے، یعنی جو بندہ دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کی واہ واہ کر دیتے ہیں، اللہ کہے گا اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اور فرشتوں سے حکم کریں گے کہ اے فرشتوں اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی جی کہ سر کے بل کیسے گھسیٹا جائے گا انسان کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ذات انسان کو پاؤں کے بل چلا سکتی ہے، چلنے کی اس نے طاقت بخشی ہے، وہ انسان کو سر کے بل بھی چلا لے گا۔ مطلب یہ کہ پتہ یہ چلا کہ اتنا بڑا عظیم، سب سے بڑا جو اعمال میں سب سے بڑا کام جو ہے نا وہ جہاد ہے۔ نماز کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ جہاد کی ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری شامل ہوگی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے سخی انسان۔ اللہ کہیں گے اے بندے تجھے زندگی بخشی، تو نے کہاں صرف کر دی؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی غریبوں کی مدد کرتا رہا، ساری زندگی غریب مساکین لوگوں کی مدد کرتا رہا، اللہ میرا ارادہ تجھے راضی کرنا تھا۔ اللہ کہے گا قطعاً تیرا ارادہ مجھے راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ تیرا تو ارادہ تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ کہیں یہ کتنا سخی انسان ہے۔ تیرا ارادہ تھا سوشل میڈیا پہ آ کے لوگ تیری واہ واہ کریں، تیرے ویوز بڑھ جائیں۔ تیرا ارادہ ریاکاری کا تھا، لوگوں نے تیری ریاکاری کر دی، تیرا دکھلاوا دکھا دیا، تیری واہ واہ کر دی، لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور فرشتوں سے حکم کریں گے اللہ کہ اسے بھی سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ تیسرے نمبر پر ہے قاری قرآن۔ اللہ کہیں گے تجھے عمر دی، کہاں گوا دی؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی تیرا قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تیرے نبی کا فرمان تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اللہ ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرا ارادہ میری رضا نہیں تھی، تیرا ارادہ مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیرا ارادہ تو تھا کہ لوگ کہیں کہ اس بندے کی آواز کتنی خوبصورت ہے، اس بندے کا بیان کرنے کا انداز کتنا اچھا ہے، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی۔ آج میں رب العالمین کے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اس کو سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔
اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 عمل اتنے بڑے عمل ہیں کہ سخاوت بھی سب سے بڑا عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ بھی سب سے بڑا عمل ہے، اور جہاد کرنا بھی سب سے بڑا عمل ہے۔ اگر ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو ہمارا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے اندر ریاکاری ہوگی تو ہم جہنم کا یہ بالن ہی بنیں گے، جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے، اس کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی تو اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول کر لے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے بڑے بڑے اعمال جو وہ کرتے رہے ہیں دنیا میں اچھے، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے روز راکھ کی طرح اڑا دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے تو اس لیے اپنے اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالصتاً ہمیں اللہ کی رضا کرنی ہوگی، دلوں میں اللہ کی رضا رکھنی ہوگی، انشاءاللہ ہمارا عمل اللہ قبول فرما لے گا، وگرنہ ہمارا عمل ہمارے لیے بھی دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس بندے کو دنیا کی طرف سونپ دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم دنیا کی طرف سونپ دیے گئے تو دنیا تو راضی ہو نہیں سکتی، لہٰذا اپنی نیتوں کو خالص کر لے۔ اگر ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں علم حاصل کروں گی تو لوگ مجھے کہیں گے یہ قاریہ بن گئی ہے، یہ عالمہ بن گئی ہے، یہ مبلغہ بن گئی ہے، بلکہ ہماری رضا ہونی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے پرچم کو، اللہ تعالیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے والیاں بن جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو